اور خام و خواہ چنگیز خان جیسوں کو چھیڑا تو پھر خامیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ آپ تاریخ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یہاں، چنگیز خان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں، چھیڑا تھا تم نے۔ ہمارا علاء الدین خوارزم شاہ جو تھا، خراسان ایران، آذربائیجان اور افغانستان اور سمرقند اور بخارا روس کا کچھ حصہ، یہ بہت بڑا راجا تھا، یعنی دارالخلافہ بغداد کی ٹکر کا اگر کوئی دوسرا راجا تھا مسلمانوں میں تو یہی تھا علاء الدین خوارزم شاہ۔ اس چنگیز خان نے ان سے معاہدے کیے کہ تو بھی بڑا بادشاہ ہے، میں بھی بڑا بادشاہ ہوں، اب ہم دونوں تجارت کریں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ سمجھوتا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، لیکن اسی علاء الدین خوارزم شاہ نے معاہدہ توڑا، کیونکہ تاجروں کو مار ڈالا، منگول تاجروں کو علاء الدین خوارزم شاہ نے مار ڈالا۔ تو حالانکہ چنگیز خان نے پھر بھی اس کو سمجھانا چاہا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرو، معافی مانگو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ایک قاصد بھیجا کہ سمجھوتا ہو جائے۔ پھر جب قاصد بھیجا تو اس قاصد کو بھی مار دیا گیا۔ اب اس ایلچی کو مارا گیا تو پھر منگولوں کا اب جو ہے غصہ آنا بظاہر تھا۔ اس نے چنگیز خان نے فوج تیار کی اور پورے ملک کو، اس کے خراسان کی پوری حکومت، ایران کی پوری حکومت، سمرقند، بخارا، یہاں تک کہ افغانستان کا کابل، سب تباہ اور برباد کر دیا۔ علاء الدین کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بیٹے نے چند دن مقابلہ کیا، علاء الدین خوارزم شاہ نے، بڑا بہادر تھا اس کا بیٹا، لیکن اس کو بھی پسپا ہونا پڑا۔ گھوڑے سمیت اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی، اور اس وقت ہندوستان کا راجا شمس الدین التمش تھا، رضیہ سلطانہ کا باپ، اس سے مدد مانگی تو اس نے بھی مدد نہیں کی۔ حالانکہ آپ کو تاریخ میں یہ بات عجیب ملے گی کہ وہ منگول، وہ تاتار، وہ ترک جن کو کوئی نہیں ہرا سکا، اگر ان کا مقابلہ کیا تو غلاموں نے کیا۔ مصر میں ہرایا، غلاموں نے ہرایا، مملوکوں نے ہرایا ہے، رکن الدین بائبرس نے ہرایا ہے، اور یہاں پہ شمس الدین التمش سے بھی اگر ترک جو ہے ڈرا کرتے تھے۔ علاء الدین کا بیٹا جلال الدین بڑا بہادر تھا، اس نے دوبارہ حکومت قائم کی، اس کو بھی ختم کر دیا منگولوں نے۔ اب تو چنگیز خان کا جو ہے شوق بن گیا تھا لاشیں بکھیرنا، اور پھر اسلام کی دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف بغداد میں 6 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور مسلمانوں کی کتابوں کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ دریا جو ہے مسلمان کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ ہم نے معاہدہ توڑا، ہم نے وعدہ خلافی توڑی، اور پھر اس نے ساری دنیا میں تباہی مچا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دیکھیے، اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جن تاتاریوں نے زہر میں تیر بجھا کے قسمیں کھائی تھی کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج بھی کچھ سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھتی ہیں، مسلمانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے، کہیں تمہیں گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، تاریخ میں لکھا ہے چنگیز خان نے یہی بات کہی تھی کہ وہ مسلمان جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جو گائے کو ذبح کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تاریخ دہرانے دو ان کو۔ 2015 میں محمد اخلاق کو عید ضحیٰ کے دن مار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے گائے کی قربانی کی ہے۔ راجستھان کے الور میں پہلو خان کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ گائے کا بزنس کرتا ہے۔ 2017 میں ایک بچے کو ٹرین کے اندر چاقو سے مار دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں گائے کا گوشت ہے۔ ساری خبریں آپ پڑھتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چنگیز خان نے بھی یہی قانون بنایا تھا، وہ مسلمان جو گائے کو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا نظام کیسے بدلا؟ مسلمان کیوں نہیں مٹا؟ حالانکہ دنیا، تاریخ حیران ہے، خود عیسائی ہسٹر حیران ہیں کہ مسلمان مٹے کیوں نہیں، اسلام مٹا کیوں نہیں۔ اتنی تباہی مچائی گئی تھی ان کی، اور کیونکہ اس کے بعد جو ہلاکو خان آیا، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو اسلام پھر کیسے بچ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، وہ منگول، وہ ترک، وہ تاتار۔ اچھا ہے، یہ ہسٹری پڑھنے والا بچہ ہے نا، یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کبھی مغل پڑھتا ہے، کبھی تاتار پڑھتا ہے، کبھی ترک پڑھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہیں کون۔
معلوم ہونا چاہیے ہسٹری پڑھنے والوں کو کہ یہ ہمارے ہندوستان میں راج کرنے والے مغل جو ہیں یہ انہی ترک کی اولاد ہے. یہ تیمور جو تھا نا اسی اولاد میں سے بابر آیا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو ڈوب کے مر گیا، باپ کے کہنا نہیں مانا. 3 کشتی میں سوار ہوئے تھے، سام، حام اور یافس. تو عرب افریقہ یہ سام حام کی اولاد ہے، اور باقی یافس کی اولاد یہ ہیں، چین ہے، اور یاجوج ماجوج جو آئے تھے جن کو ذوالقرنین نے دیواروں میں بند کیا وہ بھی یافس کی اولاد میں سے تھے. یہ منگول جو اٹھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، جنگلی انسان تھے، غریب انسان تھے. تو یہ تینوں مطلب ایک ہی ہیں. بعد میں بہت ساری شاخوں نے اسلام قبول کیا، کوئی سلجوقی کہلائے، ارسلان کہلائے. بعد میں کوئی بہادر بنا اسلام میں آ کر، کائی قبیلہ آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں، وہ ارطغرل غازی اور پھر عثمان اور خلافت عثمانیہ قائم کی. پھر بابر یہاں سے نکلا اور مغلیہ حکومت یہاں قائم کی. یعنی ان کی شاخیں بڑھ گئی، لیکن یہ سب انہیں ترک کہہ دو، منگول کہہ دو، مغل کہہ دو، تاتار ان کی ایک شاخ ہے. صرف تاتار یہ شاخ ہے، جو ظالم، جو چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ جو آئے اسی تاتار، فتنہ تاتار جو مشہور ہے. تو اللہ نے نظام کیسے بدلا؟ اب اس وقت کوئی عیسائی، کوئی مسلمان حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اسلام کے کچھ داعی تھے جو چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس وقت کچھ مسلمان تھے، کچھ صوفیہ تھے، کچھ اولیاء اللہ تھے جو دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت لوگوں میں دے رہے تھے، اور بلکہ منگولوں کو دعوت دے رہے تھے، ترکوں کو دعوت دے رہے تھے. سب سے پہلے جو اسلام میں آیا چنگیز خان کا پوتا، جوجی خان کا بیٹا برکا خان، اس نے اسلام کو قبول کیا. اور دوسری شاخ جو ہلاکو خان ہے، یہ طولوئی کا بیٹا ہے. تو ہلاکو خان کا بیٹا تکودار، جن کا بعد میں احمد نام رکھا گیا، یہ اسلام میں داخل ہوا. اور اس کی تیسری برانچ، تیسری شاخ چغتائی خان. چغتائی خان کی اولاد میں امیر تیمور تغلق آیا، یہ بھی اسلام میں داخل ہوا. امیر تیمور تغلق اسلام میں کیسے آیا؟ یہ شکار کھیلنے نکلا تھا تو کوئی اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے. شیخ جمال الدین ہسٹری میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں جا رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ مسلمان کو جہاں دیکھو قتل کر دو. یہ شکار گاہ میں گیا تو وہاں مسلمان نظر آئے تو کہا تم جو ہے کس کی اجازت سے میری شکار گاہ میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شکار گاہ، ہم تو اجنبی ہیں، اس ملک کے نہیں ہیں، ہم تو ایران سے آئے ہیں. کہا ایران سے آئے ہو، تو ایران سے آئے ہو، مسلمان ہو، بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو شیخ جمال الدین نے کہا اگر ایمان پہ موت آئی تو میں بہتر ہوں، ایمان پہ موت نہیں آئی تو تیرا کتا بہتر ہے. کیا بہترین جواب دیا. تو اس کو یہ تجسس ہوا یار یہ ایمان کیا ہے. اس نے کہا ابھی تو میں شکار میں جا رہا ہوں، بعد میں ملوں گا آپ سے. بعد میں جب یہ ملا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم نے ایمان کی جو بات کہی یہ ایمان کیا ہے؟ تو شیخ جمال الدین نے اس جو ہے تاتاری کو، اس ترک کو، اس مغل کو سب بتا دیا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنا بھی ہے، آگے حساب بھی ہے. اس کی سمجھ میں آ گیا ہے. اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کہا کہ اس وقت میرے پاس میں حکومت نہیں ہے. ابھی میں اسلام کا اعلان کر دوں گا تو نقصان ہو جائے گا، دوسرے لوگ اسلام میں نہیں آئیں گے. میں ابھی اپنے باپ دادا کی گدی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہوں. جس وقت مجھے اپنے باپ دادا کی حکومت مل جائے اس وقت تم یہ وعدہ مجھے یاد دلانا، مجھے اسلام یاد دلانا، میں سارے ملک میں اسلام کو نافذ کر دوں گا. عجیب بات ہے. لیکن شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا اس کو گدی ملنے سے پہلے. شیخ جمال الدین کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹے کا نام تھا رشید الدین، بیٹا رشید الدین کبھی یہ تیمور تغلق جو ہے کبھی حکومت حاصل کرے گا، جب گدی پہ بیٹھے تو اس سے ملاقات کرنا اور اس سے وعدہ یاد دلانا کہ جو میرے باپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اسلام کے اعلان کی وہ وعدہ پورا کرنا. جب یہ گدی پہ بیٹھ گیا تو رشید الدین اس سے ملنے گیا، لیکن یہ اجنبی آدمی اب اتنا بڑا راجہ تھا، کون ملنے دے اس سے بھگا دیا جاتا تھا. اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، ہر مرتبہ بھگا دیا جاتا. پھر اس نے ایک مرتبہ صبح فجر کے وقت زور سے
تیمور کے محل کے پاس زور سے اذان دی تاکہ میں گرفتار ہو کے شہر میں محل میں پہنچوں۔ اذان دی تو اس کی آنکھ کھلی، کون ہے؟ پکڑ کے لے آؤ، کس کی ہمت یہاں میرے محل کے پاس اذان دے؟ پکڑ کے لایا گیا تو رشید الدین نے بتایا کہ میرے باپ کے ساتھ تمہاری کوئی بات ہوئی تھی، میں وہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ کہاں وہ بات صحیح تھی تمہارے باپ کی؟ آج بھی میرے دل میں ایمان ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میری فوج میں وہی رہے گا جو مسلمان بنے گا۔ یوں اسلام پھیلا۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ ان تینوں میں بہت زیادہ اسلام پھیلا۔ چوتھی جو شاخ ہے، حالانکہ صرف 4 بیٹے نہیں ہیں، چنگیز خان کے 200 سے زیادہ بیٹے تھے، کئی بیویاں تھیں ان کی، لیکن مشہور جو ہے وہ 4 بیٹے جو ہیں ان کے مشہور ہیں، اور چاروں شاخوں میں اسلام آیا۔ ایک شاخ جو ہے اوکتائی خان ہے، اس کی شاخ میں بہت دیر سے اسلام آیا، کوئی قبلائی خان کا پوتا اسلام میں داخل ہوا، لیکن وہ اسلام زیادہ پھیلا نہیں، وہ چین میں جا کے بس گئے، تھوڑے بہت مسلمان ہیں چین کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے جنگ کے اندر بھی اپنے جو ہے وعدہ اگر کسی سے کیا تو اس کو پورا کیا، اور جب مسلمان اپنے وعدے پہ تھے، سچائی پہ تھے، تو لوگ انہیں سر میں بٹھاتے تھے، اور تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا۔ اب ایک مسلمان نے وعدہ توڑا، کیا تباہی مچ گئی؟ پوری دنیا میں تباہی مچ گئی، کوئی مقابلہ نہیں تھا تاتاریوں کا۔ یہ تو اسلام کا عجوبہ ہے، ورنہ اس تاتار کو کوئی قبضے میں نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن جو ہے تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو ختم کر دیا تھا، اسی اسلام نے فاتح لوگوں کو جو ہے مفتوح بنا دیا، اور پھر جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، اللہ نے ان کی اولاد سے اسلام کی خدمت کا کام لیا۔